السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ہوتی ہے مال کی برکت اور ایک ہوتی ہے مال کی کثرت۔ مال کی کثرت اور مال کی برکت میں بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے، فرق ہے۔ مال کی کثرت، مال زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوتا ہے، لیکن یہ اور چیز ہے، اور مال کی برکت دوستو اور چیز ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن مال زیادہ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ بعض دفعہ مال زیادہ ہونے کے باوجود انسان پر مصیبتیں، پریشانیاں اور اس طرح کے مصائب کے اندر انسان ان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ مصائب اس کی زندگی سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، کہ وہ سارا مال ان مصائب کو، ان پریشانیوں کو، ان بیماریوں کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دوستو برکت مال کی۔ مال تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں، اس کی زندگی میں، اس کی مال میں، اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ مال ہوتا ہے اور اس میں اتنی برکت کہ کہیں جہاں بھی لگائے گا وہ مال اتنا ہی رہتا ہے، وہ کم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم یہ بتائیں گے کہ برکت کے اسباب کیا ہے، کہ کن چیزوں سے انسان کی چیزوں میں، مال میں، صحت میں، بدن میں برکت نازل ہوتی ہے، تو اس کے کیا کون سے اسباب ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے دوستو ایک ہے تقوی، کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کی صحت میں، رزق میں، عزت میں، اولاد میں، دین میں، غرض ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے تقوی کی وجہ سے۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں دوستو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اس کے بعد تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔ دوستو برکت نہیں کھولتے بلکہ برکتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کھول دیتے۔ تو جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ دوستو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے حضرت جی میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ مجھے دعا بھی دیجئے اور اللہ تعالیٰ میرے حج کے سفر کو آسان فرما دے۔ تو حضرت نے دعا بھی دی اور اس کے بعد ایک چونی ان کو عطا فرمائی اور فرمایا بھائی اس میں سے خرچ کرتے رہنا اور جو بچ جائے وہ آ کر مجھے واپس کر دینا۔ یہ چونی بطور ان کو یعنی دی کہ آپ راستے میں کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو اس میں سے خرچ کرتے رہنا۔ تو اللہ کی شان وہ شخص چونی لے کر باہر اپنی بستی میں آیا۔ جب بستی میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ حج کی طرف جا رہا۔ تو اس نے پوچھا بھئی کدھر جا رہے؟ اس نے کہا ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا بھی میرا بھی حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا بھی ہاں آپ تیار ہوں، آپ کو ہم لے کے جائیں گے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا وہ ساتھ جانے والا تھا لیکن اس کی وہ نہ جا سکا کسی عذر کی بنیاد پر، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو سواری بھی دیں گے اور کھانا بھی راستے میں کھلائیں گے۔ تو اللہ کی شان وہ شخص ان کے ساتھ چلا گیا اور راستے میں انہوں نے کھانا بھی کھلایا اور سواری بھی دی، اور وہاں جا کر جب وہاں پہنچا تو اس نے بآسانی حج کیا، اور حج کرنے کے بعد دوستو واپسی پر ایک اور قافلہ اسی شخص کے علاقے کا کوئی واپس آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے ایک شخص کی جو ہے وفات ہو گئی ہے تو لہٰذا ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، آئیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے راستے کی ضروریات بھی پورا کریں گے اور جو بھی
آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم فورڈ کریں گے، تو لہذا آپ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے سواری پہ بٹھایا، وہ شخص حج کر کے واپس آ گیا اور آ کر حضرت کو بتایا تو حضرت نے پوچھا بھئی کیا بنا؟ کوئی سفر حج کا جو سفر تھا وہ کیسا گزرا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے جو چونی دی تھی تو وہ مجھے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کہ وہ چونی مجھے کہیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے سفر کو بآسانی یعنی اتنا آسان کر دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے نہ پیسے کی ضرورت پڑی اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑی۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے کسی اہل اللہ کی دعا کے ذریعے سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ یعنی ایسا ایمان لوگوں کو دے گا کہ ہر طرف لوگ ایمان والے ہی ایمان والے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ ایک گائے کا دودھ دوستوں پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے۔ وجہ کیا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں برکت ڈال دی ہو، چونکہ لوگ ایمان والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو یہ دوستو ایک سبب ہوا، کیا کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی۔ دوسرا سبب دوستو برکت کے نزول کا ہے ذکر الہی، کہ اللہ کو یاد کرنا۔ دوستو اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی بابرکت۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات انتہائی بابرکت ہے کہ جس کے قبضے میں ملک ہے، بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام بھی بابرکت ہے دوستو، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے تبارک اسم ربک، کہ تیرے رب کا جو نام ہے انتہائی بابرکت والا ہے۔ تو دوستو اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے چونکہ اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی بابرکت ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی انسان کام کرے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ کام کرے۔ تو جس کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکتیں ہی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جس کام کے شروع میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، تسمیہ نہیں پڑھی جاتی، تو دوستو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کام دم بریدہ، جس طرح ایک پرندے کی دم کٹی ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے، اس طرح وہ کام بھی ناقص رہ جاتا ہے، پورا نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے دوسرا سبب، تو دوستو جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی یاد اور اپنے ذکر کی وجہ سے اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرما دے گی۔ تو یہ اللہ کے یعنی برکت کے نزول کا دوسرا سبب ہوا اللہ کا ذکر الہی۔ اور برکت کے نزول کا تیسرا سبب دوستو دعا بدرگاہ خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حافظے کی شکایت کی، یا رسول اللہ میں جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ میں جو بھی سنتا وہ مجھے بھولتا نہیں تھا۔ آتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے ان میں سب سے زیادہ روایات کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ خدمت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی کہ دعا کے دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انس کی عمر میں، انس کی اولاد میں، انس کی جو ہے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کی عمر، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور دوسرے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنی برکت عطا فرمائی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 140 پوتے پوتیاں اور نواسیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی دعا سے اتنی اولاد میں برکت عطا فرمائی اور مال میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ میں سونے کی اینٹ کو، سونے کی ڈھیلوں کو کلہاڑوں سے توڑا کرتا تھا۔ دیکھو دوستو، جو اتنا بڑا ٹکڑا جو کلہاڑے سے توڑا گیا ہو تو وہ کتنا بڑا ہو۔ دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اور ہر علم میں بھی اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میری ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے برکت۔ اس کے بعد دوستو برکت کے نزول کا چوتھا سبب آتا ہے معیت اکابر۔ برکت کے نزول کا چوتھا سبب دوستو معیت اکابر، یعنی بڑوں کے، اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہی ہے، یعنی تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہی برکت ہے۔ دوستو انسان کی زندگی کے دو پہلو، ایک پہلو دنیا کا ہے اور دوسرا پہلو دوستو دین کا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے معاملات میں دوستو انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے اور ان سے دعائیں لے کر اللہ تعالیٰ دعائیں لے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ہی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا دوستو پہلو جو ہے وہ دینی معاملات میں جو بندہ اپنے اساتذہ کرام اور اسی طرح اپنے مشائخ کرام کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کرنے کی وجہ سے اس کے دین میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح والدین کی بھی خدمت کرنا اور اسی طرح اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کرام کی دوستوں خدمت کرنا، یہ ہے بڑوں کے ساتھ رہنا، بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہی برکت ہے۔ دوستو اسی زمرے میں ایک واقعہ بھی نقل کر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کو اپنے والدین کی خدمت کا بڑا شوق تھا۔ تو اللہ کی شان اس کے 2-3 اور بھائی بھی تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ بھئی ہم جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، آپ جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب کی سب رکھ لیں، لیکن مجھے یہ دے دیں کہ میں اپنے والدین اور والد کو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا، مجھے ان کی خدمت دے دیں، آپ باقی بھائی جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری جائیداد لیں۔ تو اللہ کی شان وہ خدمت کرنے لگ گیا اور باقی بھائی جو تھے وہ جائیداد انہوں نے لے لی اور انہوں نے جائیداد تقسیم کر کے اپنے پاس رکھ لی اور اس کو صرف اور صرف والدین کی خدمت دی۔ تو اپنی والد اور والدہ کی خدمت کرتا رہا دوستو، اور جب بھی خدمت کرتا والدین اس کو دعا دیتے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو مال تو تھا نہیں کیونکہ وہ تو بھائیوں کے پاس چلا گیا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن والدین اس کے لیے دعا کیے تو اللہ کی شان والدین وفات پا گئے۔ تو ایک دن کہتا ہے کہ خواب میں ایک دن وہ سویا تو اس کو خواب میں ایک خواب آیا، خواب کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ 100 درہم پڑے ہوئے، 100 دینار پڑے ہوئے۔ تو اب وہ شخص خواب کے اندر ہی پوچھتا ہے کہ ان میں برکت ہے؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ان 100 دینار میں برکت نہیں۔ تو اللہ کی شان اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ صبح آپ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس طرح مجھے خواب آیا اور مجھے کہا گیا کہ 100 دینار فلاں جگہ پر پڑے، آپ اٹھا لیں اپنے کام میں لیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ تو اس نے کہا برکت نہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ نہیں، آپ ہمارے حالات تنگ ہیں تو کم از کم آپ اٹھا لیتے۔ تو کہتے نہیں، چونکہ اس میں برکت نہیں ہے تو لہٰذا چونکہ اس نے والدین کی زندگی میں برکت کا نام سنا ہوا تھا، برکت کیا چیز ہے، تو اس نے بھی اس کو پتا تھا برکت والی چیز لینی چاہیے۔ اس نے کہا بھئی چلو ٹھیک ہے، آپ نے نہیں اٹھائے تو کم از کم دیکھ تو لو بھی وہاں پڑے ہیں یا نہیں پڑے۔ اس نے کہا جب اٹھانے نہیں تو دیکھنے کیسے؟ تو اللہ کی شان پھر خواب آیا دوسری رات یا تیسری رات، تو پھر کہنے والا کو کہتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر 10 دینار پڑے ہیں، آپ ان کو اٹھا لیں اپنے کام میں لائیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ان میں برکت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، برکت تو نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے پھر بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا اللہ کے بندے تو کیسا آدمی ہے، تو کم از کم چلو پہلی بات ہے کہ آپ اٹھا لیں، اگر اٹھاتے نہیں تو کم از کم دیکھ تو لیں کہ وہاں پڑے بھی ہیں یا نہیں، اتنی جس میں برکت نہیں میں نے نہیں لے۔ تو اللہ کی شان
پھر تیسری بار سے بار پھر خواب آیا تو اس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک دینار پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں اور اس کو اپنے کام میں لائیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ فرمایا ہاں اس میں برکت۔ تو صبح اٹھا اور بغیر کسی پوچھے کہ وہاں گیا، اللہ کی شان اس نے وہ دینار اٹھایا اور بڑا خوش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دینار عطا فرمایا ہے۔ تو دینار اٹھا کر دوستوں واپس آ رہا تھا تو اس نے کہا بڑے دن ہو گئے گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں پکائی، تو چلو کوئی گھر کے لیے کوئی چیز لے کر چلتے ہیں۔ تو اس نے راستے میں سے مچھلی خریدی دوستوں، چلو گھر میں آج مزے سے کھانا کھائیں گے، تو مچھلی خریدی، مچھلی لا کر خرید کر اس میں سے اہلیہ کو دی کہ آج مزے کی مچھلی پکاؤ تاکہ ہم اچھی طرح، یعنی بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھائے ہوئے، ہم مزے سے آج کھانا کھائیں گے۔ اس کی اہلیہ نے جب اس مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے دوستو ایک ہیرا نکلا، اور ایسا ہیرا نکلا کہ اس کی جیسے کہتے ہیں نا جتنی بھی جائیداد تھی، جتنا بھی مال تھا، بھائیوں کی وراثت سے بھی زیادہ قیمتی اللہ تعالیٰ نے ہیرا دیا۔ اور اس ہیرے کی چونکہ اس ایک دینار میں برکت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہیرا دیا، اور وہ ہیرا پوری زندگی بیٹھ کر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے وہ دوستو وہ کافی تھا، اس کی اولاد کے لیے بھی کافی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دوستو برکت والی چیز کے اندر اس طرح کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو یہ چار اسباب ہوئے، سب سے پہلا تقوی، دوسرا دوستو جو ہے پہلا الہی، اور دوسرا تیسرا دوستو دعا بدرگاہ خدا، دعا بدرگاہ خدا، اور تیسرا دوستو جو ہے برکت کے نزول کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ معیت اکابر، یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا۔ تو یہ چاروں اسباب ہیں برکت کے دوستو، جو اگر آپ اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔